الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ہماری گھریلو زندگی خوبصورت جب ہوگی، جب رشتے داریاں پائیدار ہوں، آپس میں محبتیں ہوں گی، آپس میں الفتیں ہوں گی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، ایک دوسرے کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، تو پھر ہماری گھریلو زندگی اچھی ہوگی۔ اب گھریلو زندگی میں یہ رشتے داریاں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ تو چھ بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ میں نے یہ عرض کی تھی، جب ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، حقوق دبائے جاتے ہیں، تو پھر نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں، مقدمات کی چیزیں اب سب بس۔ اب یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سمجھدار انسان کیوں کسی کا حق مانگتا ہے؟ بات یہ ہے، جیسے جسم کی بیماریاں ہیں ایسے روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ روح کی بڑی دو بیماریاں ہیں، اور وہ میں نے عرض کیا، ہرس، ہوس، خواہش، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، بڑا بننا، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ پوری شریعت آئی اسی لیے ہے کہ انسان کی اس ہوس کو پابند کرے، اس کو کم کرے، اس کو مغلوب کرے۔ ختم تو نہیں ہو سکتی، ختم تو نہیں ہو سکتی، وہ تو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ اب شریعت آئی ہے اس لیے تاکہ ہماری ہرس کے اوپر پابندیاں لگیں، یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، ایسے خرچ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ انسان کی ہرس۔ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں دل کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں ہوئی اور جتنا فساد ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر انہی دو بیماریوں کی وجہ سے جنم لیا ہے۔ کنجوسی، بخل پیدا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے۔ مال کی محبت ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ قومی نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو معاشرہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ پھر اسی کو آپ آگے تشریف لیں، آپ سے اگلی صفحے خالی ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اس کو کیا کہتی ہے کہ اگر وہ چیزوں کے اندر ملاوٹ کرو، رشوت لو، مکر فریب کرو، جھوٹی باتیں کرو، جھوٹے سرٹیفکیٹ بناؤ، ہیلے کرو، اور
یہ چیز پیدا ہوتی ہے مال کی محبت سے. اور پھر فرمایا تیسری چیز، ایسے شخص کو کتنا مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح آرام کا وقت بھی نہیں، اپنے جسم کی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، صحت اچھی نہیں، لیکن بس پیسہ کمانا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے سرمایہ میں اضافہ ہو. بالآخر وہ مال جو اس لیے تھا کہ انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے. سوچ رہے مال کو ایسا مسلط کر دیا اپنے اوپر، اور تھوڑی سی مالی ٹینشن آ گئی تو کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی فلاں ہو گئی. کیوں؟ جڑوں میں گھسا ہوا ہے مال. اور ایک نقصان اس حدیث کا، مال کی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ حق بات کتنی روشن ہو کر سامنے آ جائے ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر حق بات کو قبول کر لوں گا میرا مالی مفاد کے اوپر زد پڑے گا، مجھے مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، لہذا نہیں، مانو نہیں. اور یہی صورتحال حب جا کی ہے. تکبر، حقوق کی پامالیاں، لڑائیاں، اور یہ سب چیزیں اسی سے پیدا ہوتی. ایک اور بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں آپس میں اختلاف کے دو بڑے سبب ہیں، ایک حب مال، ایک حب جا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب ہم ایک اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں تو مفاد سے ٹکراتا ہے، بس لڑائی اس کی ہے، مفاد کی لڑائی. لوگ کہتے ہیں مذہبی لڑائی، مسلکی، نہیں، یہ سب مفادی کی لڑائی ہے. مفاد مفاد مفاد، فتنہ، فساد، فصل. تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ تیسرا بڑا سبب ہمارے رشتہ داریاں خراب ہونے کا، لڑائیاں ہونے کا، جھگڑے ہونے کا، وہ کیا ہے کہ خواہش، حق تلفی. اور حق تلفی کیوں ہوتی ہے؟ حب جان کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے، حوث کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے. اس کا علاج ہم نے کرایا نہیں. دیکھیے دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہیں. جسمانی بیماری کا نقصان اسی شخص کی ذات کو ہوتا ہے، روحانی بیماری کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے. اب روح کا بیمار ایک شخص ایک ادارے میں ہے، سب تکلیف میں رہے، جھوٹ بولے گا، ہجتیں کرے گا، بحث مباحثے کرے گا، لڑائیاں کرے گا، آپس میں توڑ پیدا کرے گا، غیبتیں کرے گا. بیمار ہے، بیمار ہے. نہیں دیکھ رہے آپ کتنی غیبتیں ہیں ہمارے اداروں کے اندر؟ کیوں ہیں غیبتیں؟ زبان کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے. اللہ کل قیامت میں جواب دینا ہے. ایسے ہی کسی کی عزت پہ حملہ کر لو، ایسے ہی کسی کو بدنام کر لو، ایسے ہی کسی پہ الزام لگا لو، نہیں، حساب دینا پڑے گا. ساری نیکیاں جائیں گی. اللہ اکبر. صرف یہ ایک احساس آ جائے، زبان رک جائے، قابو میں. غیبت غیبت غیبت، جس کو چاہے بدنام کر دو، جس کے چاہے الزام لگا دو، جس کی چاہے عزت پہ حملہ کر دو، جس پہ چاہے بہتان لگا دو. نہیں بھائیو، مرنا ہے، مرنا ہے. آخرت ہے، پیشی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، اعمال نامہ ہے. کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں قابو میں ہوتی. زبان قابو. اس لیے آپ نے ایک چیز دیکھا ہو کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں زبان کا اور خوف خدا کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے شوہر، اب اگلی زندگی میں اللہ سے ڈرنا اور زبان کو قابو میں کرنا. یہ زبان قابو میں آ جائے، ہمارے ادارے، ہمارے گھر سب خوبصورت ہو جائے. بہرحال اگلا سبب عرض کرتا ہوں. اگلا سبب رشتہ داریاں خراب ہونے کا ہمارے جذباتی رویے، غصہ، ہمارے جذباتی رویے. ہم
अल्लाह अकबर, अल्लाह ही हमें अच्छा कर दे। हम एक ऐसे माशरे में हैं, जज्बातियत, हमारे फैसले जज्बात। देखिए, एक इंसान की अकल है, एक इंसान के जज्बात है, और एक इंसान की शरीयत है। तो होना क्या चाहिए कि हमारे जज्बात ताबे हों अकल के, और अकल ताबे हो शरीयत के। बस ये मैंने पूरा निजाम आपसे अर्ज किया। हमारे जज्बात ताबे हों अकल के। क्या मतलब? कोई फैसला करते वक्त ठंडे दिमाग से सोचा जाए इसका नतीजा क्या हो। कितने हैं, कितने लोग आ जाते हैं, जी मैं गुस्सा हो गया था, वो मैं तलाक बोल दी नहीं, वो गुस्सा आ गया था। तो आप इतने जज्बाती हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हम सब गैर तरबियत याफ्ता है। आपको नहीं पता कि जबान से क्या निकल रहा है, आपका हाथ क्या कर रहा है, आप जिस राह पर चले हैं इसका नतीजा क्या है। नहीं, जज्बात जज्बात ऐसे थोड़ी तरबियत हो जाती है, रगड़े खाने पड़ते हैं, फिर इंसान ये हीरा बनता है, खूबसूरत बनता है। अल्लाह वालों के हवाले, जैसे जैसे एक मुर्दा वो बदस्ते जिंदा होता है, चाहे इधर करवट दे इधर करवट, ऐसे अल्लाह वालों के हवाले करना पड़ता है अपने आप। तो अल्लाह वाले पहचानते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी है। इसके अंदर तकब्बुर की बीमारी है, इसके अंदर हुजुब की बीमारी है, इसके अंदर हसद की बीमारी है, इसके अंदर बड़ापन है, इसके अंदर माल की हिर्स है, इसकी आंखें, इसके अंदर जिनसी बीमारियां हैं, इसकी आंखें खराब हैं, इसकी तन्हाइयां नापाक है। अल्लाह वाले पहचानते हैं। इतनी सी बीमारी लग जाए, लेबोरेटरियों में टेस्ट कराते हैं, हजारों रुपए, खुदा ना करे कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा, कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो, कहीं मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं लग गई, कहीं मुझे मुना बीमारी तो नहीं लग गई। और रूह की बीमारियों से हम सब नापाक हैं। हमें पता ही नहीं कि कहा, हमें अभी तक तो यही नहीं तय किया कि हम बीमार हैं। किसी के ऊपर अल्लाह का फजल की पहली अलामत यह है कि उसकी निगाहें दूसरों के ऐबों से हटकर अपने ऐबों पे लग जाती। वो कैमरा जो आज सबके अयूब ढूंढ रहा है, तू ऐसा, ये मौलवी ऐसे, ये तबलीगी ऐसे, ये मुल्ला ऐसे, ये मुल्लानिया ऐसे, और ये दीनदार तबका ऐसा, और ये इमाम ऐसे, ये मुअज्जिन ऐसे, ये खतीब ऐसे, ये आलिम है। सारी दुनिया के ऐब नजर आ रहे। और थोड़ा सा कैमरा इधर करे, जिस दिन कैमरा इधर हो गया अपने ऐब न, वो दिन ईद का दिन। फिर मौत तक फुर्सत नहीं मिलती कि या अल्लाह किसी और का क्या देखूं, मैं तो खुद ऐबों से भरा हूं, या अल्लाह किसी और का क्या देखूं। फिर ऐसा इंसान, फिर उसके अंदर खूबियां पैदा होना शुरू होती, फिर उसके अंदर अच्छाइयां पैदा होना शुरू। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे भाइयों, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। मौत से पहले ये बीमारियां हमारी दिन ब दिन जड़ पकड़ती जा रही है। ये दरख्त मजबूत होता चला जा रहा है, ये दरख्त मजबूत होता चला जा रहा है। फिर ऐसा ना हो इन्हीं बीमारियों के साथ हम कब्र के अंदर चले जाएं, इन्हीं गंदे जज्बात के साथ, इस दुनिया की मोहब्बत के साथ, इसी के साथ हम दुनिया के अंदर, हम कब्र के अंदर चले। तो एक चीज जिससे जज्बाती, आपने देखा जज्बाती इंसान से बात करना मुश्किल, जज्बाती इंसान के साथ रहना मुश्किल, काम करना मुश्किल। तो जज्बातियत और फौरन गुस्से में आ जाना, इससे भी इंसान, ऐसा शख्स जो है, इससे रिश्ते कमजोर हो। बस जज्बात आए, सोचा नहीं, कुछ बोल दिया, फिर मौत तक निकलेगा नहीं सामने वाले के दिल से। हम समझते हैं कि यार मैं बस अपना गुस्सा तो ठंडा करूं, भाई आपने तो ठंडा कर लिया, लेकिन ये एक लम्हे की कहानी नहीं थी। एक ताना मार दिया बीवी को, और बीवी ने एक ताना मार दिया शौहर को। अब ये नहीं निकलता इतनी आसानी से। वो तो बड़े तरबियत याफ्ता लोग होते भाई। नबी नबी समंदर जैसा सीना उनका होता था, लेकिन जब उनको भी कोई ताने दिए जाते थे, दिल से इतनी आसानी से नहीं निकलते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी की अयादत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में देखा मजमा लगा हुआ है, कुछ काफिर भी बैठे हुए हैं, मुसलमान भी बैठे हुए हैं, कचहरी लगी हुई है, मजलिस लगी हुई है, बातें हो रही। तो अल्लाह के नबी को तो हिर्स थी कि हिदायत का, दीन समझाने का, अल्लाह की तरफ बुलाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दे। आप चले गए, दावत देना शुरू की।
عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا، اتنے سخت اس نے الفاظ کے، پتہ ہے کیا کہنے لگا بس بڑی اچھی باتیں کی ہیں، یہ بہت اچھی باتیں کر لیتے ہو، گھر میں بیٹھو، جس نے سننا ہوگا وہیں آ کے سن لے گا، ہماری مجلسوں کو خراب نہیں۔ اب یہ ایک جملہ ہے، آپ تصور کیجیے، آپ خیر خواہی کے ساتھ ایک مجمع کے پاس جاتے ہیں، اپنا سمجھتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں آپ کی اس دینداری کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو اغراض کی طرف منسوخ ہے۔ اب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گئے، حضرت سعد ابن عبادہ ان کی عیادت کے لیے، تو کہنے لگے سعد تمہیں الم تسمع ما قال ابو حباب، تمہیں نہیں پتا چلا کہ ابو حباب نے، عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ تو نبی قرآن کے اندر ہے، نبی نے متاثر ہوئے، ایک بول سے متاثر ہوئے، یہ انسان ہے، یہ پتھر نہیں ہے، جب کوئی بول بولا جائے گا انسان اس سے متاثر ہوگا، اس کا اثر لے گا، اثر لے کے کتنے بیچارے ان کو شوگر ہو جاتی ہے تانے سننے کی وجہ سے، کتنے اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں نہ بولنے کی تمیز، نہ سوچنے کی تمیز۔ تو پھر قرآن کے اندر اللہ نے ایک جگہ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یہ لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی جس کا سینہ سمندروں جیسا ہے وہ بولوں سے متاثر ہو رہا، تو ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم کیسے متاثر نہیں ہوں گے؟ جس کو چاہے کچھ کہہ دو، سوری یار میں غصے میں تھا، میرا بی پی ہائی ہو گیا۔ عجیب بات ہے، کمزور کو دیکھ کے بی پی ہائی ہو گیا، اور جو ہے بی پی بھی بڑا سمجھدار ہو گیا ہے کہ جو ہے کمزور کو دیکھ کے ہائی ہو جاتا ہے، اپنے سے کمزور کو دیکھ کے، یہ اپنے سے طاقتور کے سامنے ہائی نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں خود سہلے انسان یقیناً کب تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے سجدے دیے ہیں، اس کے لیے اللہ نے دعائیں دی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اے اللہ تیرے آگے دکھڑے بیان کر، اے اللہ غم بہت ہو گئے، اے اللہ اذیتیں بہت ہو گئی ہیں، اے اللہ برداشت سے باہر ہو گئی، پھر اللہ ملیں گے، اس سے روح پاک ہوگی۔ ہر مجاہدے سے انسان کی، وہ مجاہدہ جس کے پیچھے للہیت ہو، اس سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کا نفس سنورتا ہے، خالی نہیں جاتا کچھ بھی، اور اس کے اوپر انعام ملنے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ملنے ہیں انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کی مغفرت صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ لوگوں نے تم کو ذلیل کیا تھا، لوگوں نے تم کو حقیر سمجھا تھا، جاؤ ہم نے تمہاری بخشش کر۔ اگر اس چیز کے اوپر ہمیں یہ مل جاتا ہے تو سودا سستا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ آسان تو نہیں ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر، اللہ سے انسان عافیت مانگے، لیکن جب موقع آ جائے تو انسان برداشت کرے اور اجر کو سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے۔ کتنے رشتے ہم بچا سکتے ہیں خاموش رہ کر۔ حضور علیہ السلام کی سنت تھی، آپ جذباتی انسان نہیں تھے، اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سحر کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، آپ پہ جادو کیا گیا، معاف کیا اللہ۔ میں یہ بڑے بولتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں خود ایسا نہیں ہوں، میں کیا بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر قبر ہے، آج کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یہ ترازو میں سب سے وزنی چیز وہ انسان کے اخلاق ہوں۔ ایک موقع پہ ہم خاموش رہ لیں، ہم تو بات کا بتنگڑ، اتنے جذباتی قسم کے انسان ہیں، بولتے پہلے ہیں پھر سوچتے ہیں کیا بول دیا، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، لیکن اس کے لیے تو بہت تحمل۔ اور ایک بات اور عرض کروں، جب روحانیت کمزور ہوتی ہے تو جذباتیت عروج پہ جاتی ہے۔ جی ہاں، روحانیت کمزور ہے، آج روح بے چین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بے چین آدمی، چھوٹی سی جو پریشان آدمی چھوٹی سی بات پہ غصہ ہو جائے گا، کیوں؟ آج روحیں پریشان ہیں، اس کو وہ ذکر نہیں ملا جو ملنا تھا۔ وہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے ہو کہ گم ہو جائے انسان،
اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دے کہ اگر ہر انسان تلاش کرے میری زندگی میں وہ کون سی عبادت ہے جس میں مجھے محویت نصیب ہے. اگر مجھے کسی بھی عبادت میں محویت نصیب نہیں تو میری روح بے چین رہے. اس روح کو اللہ چاہیے، اس روح کو اللہ چاہیے. یہ اوپر سے آئی ہے، یہ بے چین رہتی ہے. یہ آج کل جو پیدائش کے بعد بچے بہت روتے ہیں، پہلے عالم ارواح میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. یہ اس عالم دنیا میں آتے ہیں، ان کو ذکر کا ماحول نہیں ملتا. مائیں موبائل پہ لگی ہوئی ہیں تو پلنے والے بچے بے چین ہیں، سمجھ نہیں رہے. قرآن سنائیں قرآن سنائیں، جی بچہ روتا بہت ہے، روئے گا وہ عالم ارواح سے آیا ہے، اب اس کی روح یہاں بے چین ہے. تو ہماری روحیں بے چین ہے. جب روحیں بے چین ہے تو ہم اندر کے اعتبار سے مطمئن نہیں ہیں، ہم غیر مطمئن ہیں اور ہم منتشر ہیں اور ہم جو ہے ایک عجیب ہے. لہذا ذرا سی کوئی بات ہو فوراً بھڑک جاتے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے ہم اللہ کا ذکر کریں تنہائیوں میں اور اللہ سے تعلق بنائیں، دعاؤں میں تعلق بنائیں. کسی کا دعا میں طبیعت چلتی ہے وہ دعاؤں میں یکسوئی حاصل کرے. کسی کو قرآن میں اللہ نے لذت دی ہے وہ بیٹھ کے خوب قرآن پڑھے. کسی کو رات کی تہجد کے اندر اللہ نے لذت دی ہے وہ رات کی تہجدیں پڑھے. اور رات کا تہجد، رات کا اندھیرا ہو اور بندہ ہو بندے کا رب ہو اور پھر اس کے آگے سجدے ہوں. یہ چیزیں ہیں جس سے ہماری روحوں میں قرار آئے، ہماری اندر کی وہ جذباتیت ختم ہو. وہ آپ دیکھیے جا کے کیسے ماشاءاللہ بعض اللہ والے اللہ نے ان کو کیسا تحمل دیا ہو. اللہ 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 کیسا تحمل دیا ہو، کیسا برداشت دیا ہو. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. تو بھائیوں، جذباتیت سے نہ کبھی کوئی گھر آباد ہو. آپ کی سوچ لے، نظر انداز کر دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع عرض کروں گا. میں خود اس کا بڑا محتاج ہوں. زندگی آسان ہوتی ہے نظر انداز کرنے سے. میں نے ایک جگہ پڑھا، بلکہ ایک کتاب پڑھی پوری عربی میں جو اس موضوع پہ لکھی گئی تھی. التغافل، چشم پوشی کرو، سنی انسنی کرو، دیکھی اندیکھی کرو، اس سے زیادہ عافیت کسی چیز میں نہیں. عجیب بات کہا، اگر عافیت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے نظر انداز کرنے میں ہے. نظر انداز کرو. ہر چیز سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پریشان ہو جائیں گے. ہر چیز پہ الجھ رہے ہیں، ہر چیز پہ کمنٹس دے رہے ہیں، ہر چیز پہ جو ہے کوئی شکوہ کر رہے ہیں، پریشان ہو جائیں. نظر انداز، سنی انسنی، دیکھی اندیکھی. لیکن جہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. جذباتیت سے مسئلے حل نہیں ہوں اور جذباتیت سے نکلنے کے لیے اپنی روح پر، اپنے دل پر محنت کرنا پڑے. اور اعلیٰ تر طریقہ تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے علاج کر، کسی اللہ والے سے. کیسے تو غصے کا بہت تیز ہے، کیا کریں، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. حساسیت بہت ہے، جذباتیت بہت ہے اور ہر چیز محسوس ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ دماغ پہ لگتی ہے. کیا کریں؟ پھر اللہ والے بتائیں گے کہ بھائی یہ اپنے لیے بھی ہم نے زندگی مشکل بنائی دی ہے جذباتیت کی وجہ سے، دوسروں کے لیے بھی مشکل بنائی. کتنے لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بولوں کی وجہ سے، جذباتی بولوں کی وجہ سے. ہم تو بول کے چلے گئے، ہم سمجھتے نہیں وہ دل سے نہیں نکلتے. آپ نے کسی کو ذلیل کیا، آپ نے کسی کو رسوا کیا اور آپ نے کوئی جملہ بولا، اس کی ساری رات کی نیند اڑ گئی. کتنے بچے ہیں ماں باپ سے جب سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ان ماں باپ بلٹ کو، ان کو بیچاروں کو کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری، ان کے لیے ناقابل برداشت. وہ بے بس ہے، کیا بولے کیا بولے. انسان اپنا زخم کس کو دکھائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اللہ میرے حال پہ بھی رحم کر دے، اللہ آپ کے حال پہ بھی رحم کر دے. بڑی خوبصورت زندگی ہے، ہم جذباتیت سے نکل جائیں، ٹھنڈے مزاج اور برداشت، پھر زندگی
زندگی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر انشاءاللہ رشتے بھی مضبوط ہوں گے. اور جہاں ہم جائیں اس میں ایک چیز میں نے آسان سی عرض کر دی، جذباتیت سے نکلنا ہے. اب آپ بولیں گے اتنا آسان تو نہیں ہے. اور کوئی چیز بھی دیکھیں، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے سبق، یہ جو اخلاق ہیں یہ کوئی بیانوں سے نہیں آتے. ہاں بیانوں سے ایک سوچ بنتی ہے، باقی محنت سب کو خود کرنی پڑتی ہے. مثلا کسی کے اندر حلم نہیں، تو خود حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ من یتصبر یصبرہ اللہ. شروع میں بتکلف بتکلف بتکلف، مجاہدہ، برداشت کرنے میں مشکل، آہستہ 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 پھر وہ چیز طبیعت بن جاتی. پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی برداشت کرنے. طریقہ سیکھنے کا یہی ہے. جیسے بخیل ہے تو وہ سخاوت کے بیانوں سے سخی نہیں بنے گا، بتکلف خرچ کرے گا. شروع میں مشکل 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 مشکل، پھر خرچ کرنے میں مزہ آنے لگے. تو اخلاق سیکھنے کی ترتیب یہ ہے. اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، پھر اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اخلاق مل جائے، جذباتیت میرے اندر سے ختم ہو جائے، میری زبان کاموں میں آ جائے، میری آنکھ بازوں میں آ جائے. اللہ تو میرے حال پہ رحم کر. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی.